تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 28واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحشر مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 1۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ ترجمہ: اللہ ہی کی پاکی بیان کر رہی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور وہی سب پر غالب بڑا دانا ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 1 کی تفسیر۔ اس صورت میں مدینے کی نوخیز اسلامی ریاست کو ایک عظیم فتنے سے نجات دینے کا ذکر ہو رہا ہے، اور نجات بھی ان حالات میں جبکہ بظاہر اس کا کوئی امکان نہ تھا، اور نجات اس طرح کہ مسلمانوں کو کوئی جانی نقصان نہ ہوا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بنی نذیر کا قبیلہ جو مارے آستین بن کر مسلمانوں کو ڈستا رہتا تھا، وہ خود جلا وطنی کے لیے تیار ہو گیا۔ مسلمان ان کے مکانات، ان کے سرسبز و شاداب باغات اور زرخیز زمینوں کے مالک بن گئے، جس سے ان کی مالی حالت بہت حد تک سدھر گئی۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا، ورنہ مسلمان قطعاً اس پوزیشن میں نہ تھے کہ اپنے زور بازو سے ان کو یہاں سے باہر نکال دیں۔ اس لیے اس صورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے ذکر سے کی گئی ہے، تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمان اس کو محض اپنے رب کا فضل و احسان یقین کریں اور اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ سورہ حشر آیت نمبر 2۔ والذی اخرج الذین کفروا من اہل الكتاب من دیارهم لأول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار۔ ترجمہ: وہی تو ہے جو باہر نکال لایا اہل کتاب کے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلی جلا وطنی کے وقت۔ تم نے کبھی یہ خیال بھی نہ کیا تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی گمان کرتے تھے کہ انہیں ان کے کلے بچا لیں گے اللہ کے قہر سے، پس آیا ان پر اللہ کا قہر اس جگہ سے جس کا انہیں خیال بھی نہ آیا تھا، اور اللہ نے ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب، چنانچہ وہ برباد کر رہے ہیں اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے۔ پس عبرت حاصل کرو اے دیدہ بینا رکھنے والو۔ سورہ حشر آیت نمبر 2 کی تفسیر۔ اس آیت میں جن کفار اہل کتاب کا ذکر ہے ان سے مراد یہود کا قبیلہ بنی نذیر ہے۔ مدینہ طیبہ کے مضافات میں ان کی الگ بستی تھی۔ انہوں نے اپنے گھروں کو قلعہ نما بنایا ہوا تھا، کئی گھڑیاں تعمیر کر رکھی تھیں اور سامان جنگ کے ذخیرے اکٹھے کر رکھے تھے تاکہ کسی حملے کے وقت اپنا دفاع کر سکیں۔ اپنی بہادری پر بھی انہیں بڑا ناز تھا۔ انہوں نے کبھی یہ سوچا ہی نہ تھا کہ مٹھی بھر مسلمان ان پر غالب آ سکتے ہیں۔ اسی بنا پر وہ اس معاہدے کا بہت کم احترام کیا کرتے جو ان کے درمیان اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان طے پا چکا تھا۔ جب بھی انہیں موقع ملتا معاہدے کی خلاف ورزی سے باز نہ آتے۔ ایک روز حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جھگڑے کا تصفیہ کرانے کے لیے ان کے محلے میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے دیوار کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست گاہ بنائی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور گفتگو میں مصروف ہو گئے تو انہوں نے طے شدہ منصوبے کے مطابق ایک نابکار کو بھیجا کہ اوپر سے بھاری پتھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لڑکا دے۔ اس طرح وہ اس شمع نور کو گل کرنا چاہتے تھے جس کو تا ابد فروزاں رکھنے کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اٹھایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ناپاک ارادے سے آگاہ فرما دیا۔ حضور وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اس طرح ان کی یہ غداری اور سازش ناکام ہو گئی،
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معاہدے کی صریح خلاف ورزی اور غداری کی پاداش میں 10 دن کے اندر مدینہ طیبہ سے نکل جانے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ عبداللہ بن ابی منافق نے انہیں کہلا بھیجا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، مت گھبراؤ اور اس الٹیمیٹم کو مسترد کر دو۔ انہیں اپنے مضبوط قلعوں، اپنی جنگی مہارت اور شجاعت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ عبداللہ کے پیغام نے انہیں مزید تقویت پہنچائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا خوف و ہراس پیدا کر دیا اور انہیں ایسا مرعوب کر دیا کہ ابھی الٹیمیٹم کی مدت ختم ہونے میں 4 دن باقی تھے کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور مدینے سے جلا وطنی قبول کر لی۔ اپنے آراستہ و پیراستہ مکانوں اور شاداب باغوں اور زرخیز زمینوں کو چھوڑ کر چلے جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ وہ یہاں صدیوں سے آباد تھے، منڈی اور بازاروں پر ان کا قبضہ تھا، ان کے پاس مضبوط قلعے بھی تھے۔ ان گراں بہا منقولہ و غیر منقولہ جائیدادوں سے دستبردار ہو جانا ان کی مرعوبیت کی انتہا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معجزات عطا فرمائے تھے ان میں سے ایک معجزہ روب تھا۔ سورہ حشر آیت نمبر 2 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اور اللہ نے ڈال دیا ان کے دلوں میں روب، اس جملے میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے، یعنی ان کا خیال تو یہ تھا کہ جنگ ہوگی اور وہ مسلمانوں کو مار بھگائیں گے۔ یہ تو انہوں نے سوچا بھی نہ تھا کہ وہ لڑے بغیر سب کچھ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اسلحے کے بغیر جتنا سامان وہ اونٹوں پر لے جا سکتے ہیں اسے لے جانے کی اجازت دی جائے۔ حضور کی کریم النفسی نے ان کی یہ درخواست قبول فرما لی، چنانچہ وہ اپنے گھروں کا سارا سامان اٹھا کر لے گئے، بلکہ ان کے مکانوں میں جو قیمتی لکڑی لگی ہوئی تھی اس کو لے جانے کے لیے انہوں نے مکانوں کی چھتیں ادھیڑ دیں، کباڑ، کھڑکیاں، الماریاں، غرض یہ کہ جو چیز وہ اکھیڑ کر لے جا سکتے تھے وہ لے گئے۔ اس طرح انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے شیش محلوں کو برباد کر دیا۔ جب وہ اپنے آراستہ و پیراستہ شبستانوں کو خود کھنڈر بنا رہے ہوں گے تو ان کے دلوں پر کیا بیت رہی ہوگی۔ اور ان کے چلے جانے کے بعد جب مسلمان وہاں پہنچے تو باقی ماندہ کھنڈرات کو انہوں نے منہدم کر دیا ہوگا تاکہ اپنے بسنے کے لیے نئے مکانات تعمیر کر سکیں۔ آیت میں لِأَوَّلِ الْحَشْرِ کا لفظ توجہ طلب ہے۔ حشر کا معنی ہے متفرق چیزوں کو جمع کرنا، منتشر افراد کو اکٹھا کرنا۔ قیامت کو حشر کہنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس وقت تمام انسان جو دور دراز ملکوں میں بکھرے ہوئے تھے ان کو یکجا کر دیا جائے گا۔ آیت میں حشر سے مراد کیا ہے؟ علماء کے اس بارے میں متعدد اقوال ہیں۔ ان سے مراد بنی نذیر کی مدینہ طیبہ سے جلا وطنی ہے، کیونکہ مرد و زن، خرد و کلاں، شیخ و شباب کو ایک جگہ جمع کیا گیا، پھر مدینہ طیبہ سے انہیں نکل جانے کا حکم دے دیا گیا۔ ابن قتیبہ نے غریب القرآن میں اس کا یہی مفہوم لکھا ہے۔ یہاں اول کی قید سے صاف معلوم ہوتا ہے یہ ان کی پہلی جلا وطنی ہے، دوسری جلا وطنی بھی ہوگی، اور یہ عہد فاروقی میں ہوئی جب انہیں خیبر سے شام کی طرف جلا وطن کیا گیا۔ ان کا آخری حشر قیامت کے دن ہوگا، وہاں سے وہ سیدھے جہنم رسید ہوں گے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حشر سے مراد اسلامی فوج کا ان کے محاصرے کے لیے جمع ہونا ہے۔ اس وقت آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ جب مسلمانوں نے یہود کے خلاف پہلی مرتبہ لشکر کشی کی تو یہ بزدل جنگ کیے بغیر اپنا صدیوں کا وطن چھوڑ کر چلے گئے۔ حکم ہے کہ اس سارے واقعے کا دقت نظر سے مطالعہ کرو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جب کوئی فرد، کوئی قبیلہ، کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہے اور اس کے رسول مکرم کے مقابلے پر ڈٹ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بزدلی پیدا کر دیتا ہے۔ ان کے پاس اسلحے کے انبار کیوں نہ ہوں، ان کے مورچے کتنے ہی مستحکم کیوں نہ ہوں، کوئی چیز بھی انہیں شکست سے نہیں بچا سکتی۔ سورہ حشر آیت نمبر 3۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ۔ ترجمہ: اور اگر نہ لکھ دی ہوتی اللہ نے ان کے حق میں جلا وطنی تو انہیں عذاب دے دیتا اس دنیا میں، اور ان کے لیے آخرت میں تو آگ کا عذاب ہے ہی۔ سورہ حشر آیت نمبر 3 کی تفسیر۔ یہ تو اچھا ہوا کہ وہ جلا وطنی پر آمادہ ہو گئے، اگر وہ جنگ کرتے تو انجام بڑا ہولناک ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے شیروں کی تلواریں
جب بے نیام ہوتی تو ان لومڑیوں میں سے کوئی بھی جان بچا کر نہ جا سکتا، سب تہہ تیگ کر دیے جاتے، ان کا ساز و سامان، زیورات و جواہرات سب ان سے چھن جاتے۔ انہوں نے جلا وطنی قبول کر کے اپنے آپ کو بچا لیا، یعنی آخرت میں جہنم کا ایندھن تو انہیں بننا ہی پڑے گا۔ وطن سے نکال دینے کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، اخراج اور جلا، لیکن ان میں دو طرح کا فرق ہے۔ اگر کسی کو بال بچے سمیت ملک بدر کر دیا جائے تو اس کو جلا کہتے ہیں۔ اخراج کا لفظ اس وقت بھی استعمال ہوتا ہے جب کسی کو تنہا ملک بدر کیا جائے، نیز جلا کا لفظ اس وقت بھی استعمال ہوتا ہے جب ایک جتھا اور جماعت کو ملک سے نکالا جائے، لیکن اخراج کا لفظ جماعت اور فرد واحد کے ملک بدر کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 4۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ترجمہ: یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے مخالفت کی تھی اللہ اور اس کے رسول کی، اور جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ عذاب دینے میں بڑا سخت ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 4 کی تفسیر: یعنی جو افتاد بنی نذیر پر پڑی اور بستے رستے گھروں سے انہیں کان پکڑ کر باہر نکال دیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے تھے اور نافرمانی کو اپنا وتیرہ بنا لیا تھا۔ جو بھی اس جرم کا ارتکاب کرے گا اس کا انجام ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی شدید سزا دیتا ہے کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا۔ سورہ حشر آیت نمبر 5۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ ولیخزی الفاسقین۔ ترجمہ: جو کھجور کے درخت تم نے کاٹ ڈالے یا جن کو تم نے چھوڑ دیا کہ کھڑے رہیں اپنی جڑوں پر، تو یہ دونوں باتیں اللہ کے اذن سے تھیں تاکہ وہ رسوا کرے فاسقوں کو۔ سورہ حشر آیت نمبر 5 کی تفسیر: مسلمانوں نے جب ان کی آبادی کا محاصرہ کر لیا تو اس کے ارد گرد کا علاقہ کھجور کے باغات سے پٹا پڑا تھا۔ ان کے قلعوں کے نزدیک ایسی کھلی جگہ نہ تھی جہاں مسلمان صفیں آراستہ کر کے ان پر حملہ کر سکیں، اس لیے بعض مقامات پر کھجور کے درخت کاٹ دیے گئے اور جو درخت لڑائی میں حارج نہ تھے ان کو باقی رہنے دیا گیا۔ منافقین اور یہودیوں نے بات کا بتنگڑ بنا دیا کہ دیکھو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے ہیں اور خود ہرے بھرے پھلدار درختوں کو اس بے دردی سے کاٹ رہے ہیں۔ مسلمانوں کو بھی تشویش ہوئی کہ کہیں ان کا یہ فعل فساد فی الارض میں تو داخل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن درختوں کو تم نے کاٹا ہے اور جن کو باقی رہنے دیا ہے تم پر کوئی گرفت نہیں، تمہیں ایسا کرنے کی اجازت ہے۔ اس آیت سے فقہا نے یہ مسئلے اخذ کیے ہیں کہ مسلمانوں کا لشکر اگر کفار کے علاقے میں داخل ہو اور انہیں اپنی جنگی ضروریات کے لیے درختوں کو کاٹنا پڑے یا کوئی مکان گرانا پڑے یا کوئی پل توڑنا پڑے یا کسی نہر کو کاٹنا پڑے تو انہیں شرعاً اس کی اجازت ہے، لیکن بلا ضرورت توڑ پھوڑ کی اجازت نہیں۔ ایسا کرنا فساد فی الارض میں داخل ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب اسلامی لشکر کو غزوہ موتا کی طرف روانہ کیا تو انہیں ہدایت فرمائی کہ پھلدار درختوں کو نہ کاٹنا، فصلوں کو خراب نہ کرنا اور بستیوں کو نہ اجاڑنا۔ انتہائی جنگی ضروریات کے لیے ایسا کرنے کی اجازت ہے، یعنی ان درختوں کو کاٹنا اور ان کو یوں ہی سلامت رکھنا، دونوں کا مقصد یہ تھا کہ یہودی فاسقین کی تذلیل ہو۔ کاٹنے میں تو ان کی تذلیل کی یہ صورت ہے کہ جن باغات کو انہوں نے شوق سے لگایا، بڑی محنت سے ان کو پروان چڑھایا، اب مسلمان ان کو کاٹ رہے ہیں۔ یہودی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن بے بس ہیں، دم نہیں مار سکتے، اور وہ درخت جو باقی رہ گئے ہیں ان میں ان کی تذلیل کا پہلو یہ ہے کہ وہ ان باغات کو چھوڑے جا رہے ہیں، ان کے بعد ان کے دشمن ان پر قابض ہوں گے۔ اگر ان کا بس چلے تو ایک درخت بھی کھڑا نہ رہنے دیں، سب کو کاٹ دیں، جلا کر راکھ کر دیں، لیکن وہ ہرے بھرے درختوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، ان کو ایک پتا توڑنے اور ایک شاخ کاٹنے کی بھی اجازت نہیں۔ دونوں صورتوں میں ان کی ذلت و رسوائی اظہر من الشمس ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 6۔
وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولكن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: اور جو مال پلٹا دیے اللہ نے اپنے رسول کی طرف ان سے لے کر، تو نہ تم نے اس پر گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، بلکہ اللہ تعالیٰ تسلط بخشتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 6 کی تفسیر۔ یہود بنی نذیر اپنی غداری اور عہد شکنی کی پاداش میں مدینہ طیبہ چھوڑ کر خیبر وغیرہ کی طرف چلے گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں اجازت دے دی کہ اسلحے کے سوا جو سامان وہ اونٹوں پر لاد کر لے جا سکتے ہیں لے جائیں۔ اس کے بعد بھی بہت کچھ بچ گیا تھا۔ اموال منقولہ کے علاوہ جو مکانات ان کی توڑ پھوڑ سے بچ گئے تھے، باغات اور زرخیز زرعی اراضی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوٹا دیں۔ یہ جملہ اموال منقولہ وغیر منقولہ سب اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں ہیں۔ ان پر قبضہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو کسی زحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، نہ انہوں نے گھوڑوں اونٹوں پر سوار ہو کر حملہ کیا، نہ جنگ و قتال کی نوبت آئی۔ اس لیے ان اموال اور اراضی میں کسی کا کوئی حق نہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں اسے صرف کر سکتے ہیں۔ آیت میں افاء کا کلمہ بڑا معنی خیز ہے۔ افاء کا معنی ہے کسی چیز کو لوٹا دینا، واپس کر دینا۔ سائے کو بھی فیء کہتے ہیں کیونکہ یہ بھی پلٹ کر واپس آتا ہے۔ یہاں اس حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا کہ ہر چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اس کے حقدار اس کے فرما بردار بندے ہیں۔ اصل میں ہر چیز انہی کی ملکیت ہے۔ نافرمان لوگ جو بعض چیزوں پر قبضہ جما لیتے ہیں یہ ان کا قبضہ مخالفانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے ان چیزوں کو غاصب لوگوں سے لے کر ان کے اصلی حقداروں تک پہنچا دیتا ہے۔ یہاں بھی بنی نذیر کی جو املاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے گئے ہیں وہ حقیقتاً یہودیوں کی نہ تھیں، انہوں نے انہیں غصب کیا ہوا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے غاصبانہ قبضے کو ختم کر کے اپنے رسول کو واپس دے دی ہیں جو ان کے حقیقی حقدار تھے۔ علامہ علوسی لکھتے ہیں، علامہ ابو بکر العربی نے احکام القرآن میں اسی حقیقت کو بیان کیا ہے اور یہاں افاء کا کلمہ استعمال کرنے کی یہی حکمت ذکر کی ہے۔ اوجفا وجیفن سے ہے، اس کا معنی ہے سرعت سیر، تیز رفتاری۔ اوجفتم کا مطلب یہ ہے کہ حملہ کرتے وقت سواریوں کو تیز چلانا۔ ہشام کہتے ہیں رکابن اونٹوں کو کہتے ہیں، اس کا واحد راحلہ ہے، اس کے اپنے مادے سے اس کا واحد نہیں۔ راکب صرف اونٹ کے سوار کو کہتے ہیں، گھڑ سوار کو فارس کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ وہ اپنے رسولوں کو کفار کے اموال و املاک پر تسلط ارزانی فرماتا ہے۔ اسی سنت الہیہ کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی نذیر جیسے بہادر اور جنگجو قبیلے کی املاک کا کسی جنگ کے بغیر مالک بنا دیا۔ بے شک ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، جس کو چاہے دے دے اور جس سے چاہے لے لے۔ سورہ حشر آیت نمبر 7۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ ترجمہ: جو مال پلٹا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف ان گاؤں کے رہنے والوں سے تو وہ اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے اور رشتہ داروں کا، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے،
تاکہ وہ مال گردش نہ کرتا رہے تمہارے دولت مندوں کے درمیان، اور رسول کریم جو تمہیں عطا فرما دیں وہ لے لو، اور جس سے تمہیں روکیں تو رک جاؤ، اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 7 کی تفسیر۔ اس آیت کو واو عاطفہ کے ذریعے کلام سابق پر معطوف نہیں کیا، کیونکہ جہاں عطف آتا ہے وہاں مغایرت ہوتی ہے۔ یہاں کیونکہ پہلی آیت کا ہی تفصیلی بیان ہے، اس لیے یہ گویا دونوں ایک ہیں، یہاں عطف کی ضرورت نہیں۔ امام رازی کا ارشاد ہے، یہ پہلا موقع تھا کہ جنگ کے بغیر کفار کے اموال اور زرعی املاک مسلمانوں کے قبضے میں آئے تھے۔ یہ اس سلسلے کا آغاز تھا، اس نے ابھی بہت پھیلنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان املاک کی تقسیم اور ان کے حقداروں کا تفصیل سے ذکر کر دیا تاکہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کوئی تردد نہ رہے۔ تفصیل میں جانے سے پہلے ابتدائے بحث میں چند چیزیں ذہن نشین کر لیں۔ کفار کی جو املاک مسلمانوں کو حاصل ہوتی ہیں ان کی دو صورتیں ہیں، یا تو کفار کو میدان جنگ میں شکست دینے کے بعد ان کی املاک پر قبضہ کیا ہوگا، یا بغیر لڑے کفار نے ہار مان لی اور مسلمان ان کے علاقوں کے مالک بن گئے۔ پہلی قسم کی املاک کو غنیمت کہا جاتا ہے اور دوسری قسم کو فے۔ پہلی قسم کا ذکر جب قرآن کریم نے کیا تو ان کے حصول کی نسبت مسلمانوں کی طرف کی، فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ۔ دوسری قسم میں کیونکہ کسی کی کوشش کا دخل نہیں ہوتا اس لیے اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا ما افاء اللہ علی رسولہ۔ اس واضح فرق کی وجہ سے ان املاک کے احکام اور مصارف بھی مختلف ہیں۔ مال غنیمت کے بارے میں تو فرمایا اس کے 5 حصے کیے جائیں گے، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے اور 5واں حصہ درج ذیل مصارف میں خرچ ہوگا۔ ارشاد ربانی ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ لیکن اموال فے میں سے کوئی حصہ بطور حق مجاہدین میں تقسیم نہیں کیا جائے گا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے کا سارا مال اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تقسیم فرمائیں گے۔ فے سے حاصل ہونے والے منقولہ اور غیر منقولہ سب اموال کا حکم یکساں ہے، لیکن غنیمت سے حاصل ہونے والے اموال میں فرق ہے۔ وہ منقولہ اموال جو میدان جنگ اور حالت جنگ میں مسلمانوں کے قبضے میں آئیں وہ اموال غنیمت ہیں اور ان کے احکام مندرجہ بالا آیات میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن غیر منقولہ املاک مثلا مکانات، زمین، باغات، قلعے وغیرہ یہ سب فے ہوں گے۔ اسی طرح اگر جنگ ختم ہو جائے اور اس کے بعد جو منقولہ اموال مسلمانوں کے قبضے میں آئیں ان کا حکم بھی فے کا ہوگا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عہد ہمایوں میں خیبر اور مکہ زور بازو سے فتح ہوا، یہاں کی زمینوں اور سکنی جائیداد پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ منقولہ املاک تو غانمین میں آیت کے مطابق تقسیم کر دی گئیں، لیکن دونوں مقامات پر اراضی تقسیم نہیں کی گئی۔ خیبر سے حاصل ہونے والی اراضی کو نصف نصف کیا گیا، نصف زمینیں غازیوں میں تقسیم کی گئیں، بقیہ نصف کو بیت المال کے لیے مختص کر دیا گیا، اور مکہ کی تمام اراضی ان کے مالکوں کے پاس ہی رہنے دی گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس تعامل سے ثابت ہوا کہ وہ ممالک جو لشکر کشی سے فتح ہوں ان کی اراضی غنیمت نہیں ہے۔ اسی سنت نبوی کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ فاتح عراق و ایران کو خط لکھا، یعنی جو اموال منقولہ آپ کے پاس جمع ہوں ان کو مسلمانوں میں بانٹ دو اور زمینوں اور نہروں کو وہاں کے کاشتکاروں کے پاس چھوڑ دو تاکہ اس آمدنی سے مسلمانوں کو عطیات دیے جائیں۔ امام یوسف فرماتے ہیں کہ جو کچھ دشمنوں کے لشکر سے مسلمانوں کے ہاتھ آئے، جو سامان، اسلحہ اور جانور وہ اپنے کیمپ میں سمیٹ لائیں وہ مال غنیمت ہوں گے، اور جنگ ختم ہونے کے بعد جو چیز حاصل ہوگی وہ مال غنیمت نہیں ہوگی بلکہ فے ہوگی۔ مال فے اور مال غنیمت میں جو فرق ہے وہ آپ نے سمجھ لیا۔ اب اموال فے کے حقدار کون کون ہیں ان کی تفصیل بھی ملاحظہ فرمائیے۔ پہلا حقدار اللہ اور اس کا رسول ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا نام نامی بطور تبرک اور حضور کی رفعت شان ظاہر کرنے کے لیے لیا گیا ہے، لیکن ابو العالیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مستقل علیحدہ حصہ ہے جو بیت اللہ شریف پر خرچ کیا جائے گا۔
وہاں ضرورت نہ ہو تو دیگر مساجد اس کا مصرف ہوں گی، لیکن یہ درست نہیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ مستقل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یعنی بنی نذیر کے اموال بغیر لشکر کشی کے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم کو عطا فرمائے تھے، پس یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی آمدنی سے اپنے اہل و عیال کے لیے 1 سال کا خرچہ رکھ لیتے، بقیہ آمدنی جہاد کے لیے، اسلحہ وغیرہ کی فراہمی کے لیے خرچ کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد اس حصے کے بارے میں 2 قول ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ حضور کا جو خلیفہ ہوگا یہ حصہ اس کو ملے گا، کیونکہ حضور کو یہ حصہ بحیثیت امام اور حاکم کے ملا کرتا تھا، بحیثیت رسول کے نہیں، کیونکہ اس طرح اجر کا شبہ گزرتا ہے۔ جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ یہ حصہ بیت المال میں داخل ہوگا تاکہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کی تکمیل کے لیے صرف کیا جائے۔ علماء شافعیہ میں سے اکثر کی یہی رائے ہے۔ دوسرے حقدار حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار ہیں۔ ان سے مراد بنی ہاشم اور بنی مطلب ہیں۔ عبد شمس اور نوفل کی اولاد اگرچہ رشتے میں یکساں ہے، لیکن حضور نے فرمایا، یعنی ہم بنو ہاشم اور بنی مطلب ایک شے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پیوست کر دیا، کیونکہ اسلام اور جاہلیت دونوں زمانوں میں بنو مطلب بنو ہاشم کے ساتھ رہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ بنو مطلب اور بنو ہاشم کے غنی اور فقیر، مرد اور عورتیں، چھوٹے اور بڑے سب حقدار ہیں۔ امام مزنی اور امام ثوری کا بھی یہی قول ہے کہ اس میں مرد، عورت، قریبی اور دور کا رشتہ دار، غنی اور فقیر یکساں ہیں، کیونکہ آیت مطلق ہے۔ امام مالک کہتے ہیں، یعنی اس حصے کی تقسیم امام کی ثوابدید پر ہے، چاہے تو بنو ہاشم اور بنو مطلب کے تمام افراد میں اس مد کی آمدن کو تقسیم کر دے، چاہے تو ان میں سے جو زیادہ ضرورت مند ہیں ان کو دے اور جنہیں ضرورت نہیں ان کو نہ دے، اور چاہے تو ان کے علاوہ دوسرے افراد کو دے جن کی ضرورت ان کی ضرورتوں سے کہیں اشد ہے۔ نمبر 3، یتامہ، امت کے یتیموں کو بھی بلا امتیاز اس مد سے حصہ دیا جائے گا۔ نمبر 4، مساکین بھی اس کے مستحق ہیں۔ نمبر 5، ابن السبیل، مسافر جن کا زاد راہ ختم ہو گیا ہو اور وہ امداد کے مستحق ہوں۔ امام شافعی اور ائمہ ثلاثہ میں ایک اور قابل ذکر اختلاف ہے۔ امام شافعی کے نزدیک اموال فے کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ 4 حصے خلیفہ وقت اپنی ثوابدید سے مصالح مسلمین پر خرچ کرے گا اور 5واں حصہ ان 5 حقداروں میں برابر تقسیم ہوگا۔ لیکن دیگر ائمہ کے نزدیک فے کا سارا مال مصالح مسلمین کے لیے ہوگا۔ حکومت وقت جہاں مناسب سمجھے اپنی ثوابدید کے مطابق خرچ کر سکتی ہے۔ اسلام سے پہلے اس قسم کے اموال کی تقسیم کا طریقہ یہ تھا کہ سب سے پہلے قبیلے کا سردار یا لشکر کا سپہ سالار 1/4 حصہ لے لیتا، جسے مرباغ کہا جاتا۔ اگر بقیہ مال سے اسے کوئی چیز پسند آتی وہ بھی چن لیتا۔ باقی مال دولت مند اور با اثر لوگ آپس میں بانٹ لیتے اور غریبوں کو برائے نام کوئی چیز دے دی جاتی۔ ابتدا میں مسلمانوں نے بھی اسی دستور کے مطابق عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اس مال سے 4 لے لیں، باقی مال ہم آپس میں بانٹ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بے انصافی کو کیسے گوارا فرماتے؟ چنانچہ اموال غنیمت کی تقسیم کا الگ طریقہ مقرر فرمایا اور اموال فے کی تقسیم کے لیے الگ طریقہ مقرر کیا گیا، اور اس تقسیم کا بنیادی اصول یہ طے پایا کہ ان اموال کو اس طرح تقسیم نہ کرو کہ صرف امراء اور مراعات یافتہ طبقے میں ہی یہ مال گردش کرتا رہے اور غریب بیچارے حسرت سے ان کا منہ دیکھتے رہیں۔ صاف طور پر حکم دیا کہ اللہ کے نزدیک یہی چیز پسندیدہ ہے کہ وسائل معیشت کی تقسیم اس طرح کی جائے کہ غریب، امیر سب یکساں فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ اصول صرف اموال غنیمت و فے کی تقسیم میں ہی اسلام نے ملحوظ نہیں رکھا، بلکہ اسلامی نظام حیات کی یہ روح رواں ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ملکی وسائل سکڑ کر ایک مخصوص طبقے میں مرتکز نہ ہو جائیں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ان کا پھیلاؤ زیادہ سے زیادہ وسیع ہو۔ اس نے تمام ایسی پیش بندیاں کر دی ہیں جن سے سرمایہ سکڑنے کے عمل کو روکا جا سکتا ہے اور اس کے دائرہ اثر کو وسیع سے وسیع تر کیا جا سکتا ہے۔ وہ پیش بندیاں جو سرمایہ کو سکڑنے سے روکتی ہیں ان پر ایک سرسری نظر ڈالتے جائیے۔ کسب معاش کے وسائل کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے، حلال اور حرام۔
حرام میں تمام ایسے وسائل ذکر کر دیے جن کے ذریعے محنت کیے بغیر، خطرات کا مقابلہ کیے بغیر بڑی آسانی سے دولت امڑتی چلی آتی ہے۔ سود، جوا، سٹا، ذخیرہ اندوزی، سمگلنگ، چور بازاری، رشوت کا شمار انہی حرام وسائل میں ہوتا ہے۔ بلا خوف تردید پورے وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ آج جس جگہ آپ کو دولت کی بے پناہ ریل پیل نظر آتی ہے، وہاں ان ممنوع وسائل معاش میں سے ایک آدھ کی کار فرمائی ضرور ہے۔ آج پاکستان میں 22 خاندانوں کا رونا رویا جاتا ہے۔ ماہرین اقتصادیات خود ہی بتائیں، اگر یہاں سود ممنوع ہوتا اور بڑے بڑے بینک آسان شرح سود پر انہیں قرضہ نہ دیتے تو کیا یہ 22 خاندان سارے ملک کا سرمایہ سمیٹ سکتے تھے؟ سب کچھ لٹا کر رہزن کو کوسنے دینے کی رسم اسلام کو پسند نہیں۔ پہلے سے وہ راہ بند کر دیتا ہے جہاں سے راہزن کے داخلے کا امکان ہو۔ اگر پاکستان میں معاشی لوٹ مار کے ذرائع کو ختم کر دیا جائے تو چند ماہ میں آپ کو کئی لا یکون دولتن کی برکتوں کا احساس ہونے لگے۔ حلال وسائل سے جو دولت کمائی جاتی ہے وہ ضخامت میں اس قدر تکلیف دہ نہیں ہوتی، پھر بھی اس کا بہاؤ فقراء اور عوام کی طرف کرنے کے لیے اسلام نے مؤثر تدابیر اختیار کی ہیں۔ زکوٰۃ، عشر، صدقات اور ان کے علاوہ نظام وراثت زندگی بھر کے اندوختے کو اس طرح بانٹ دیتا ہے کہ مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے اور کسی پر گراں بھی نہیں گزرتا۔ الغرض یہ جملہ اسلامی نظام معاشیات کا ستون ہے۔ ہمارے ماہرین دیگر فرسودہ اور ناکارہ نظریات اپنانے کی بجائے اگر نیک نیتی سے اسلام کے نظام مالیات کو سمجھیں، پوری دیانتداری اور اخلاص سے اس کو عملی جامہ پہنائیں تو کمیونزم اور کیپٹلزم کے دو پارٹوں میں پستی ہوئی دنیا ان کی ممنون ہوگی۔ اصل مصیبت یہ ہے کہ جن ہاتھوں میں زمام اقتدار ہے ان کے دل نور ایمان سے خالی ہیں۔ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے جس ذوق اور یقین کی ضرورت ہے وہ مفقود ہے۔ ضرورت صرف ایسے یقین کی ہے جو تمام مشکلات کے سامنے سینہ سپر ہونے کی ہمت رکھتا ہو۔ ضرورت اس ایمان کی ہے جس کے چراغ کو کوئی آندھی نہ بجھا سکے، جو گھپ اندھیروں کو بقائے نور اور رشک صدکور بنانے کی اہلیت رکھتا ہو۔ صرف غنائم کے اموال تقسیم کرنے کے بارے میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں احکام رسالت کی پابندی کیجیے، انہیں سراکوں پر رکھیے، اسی میں تمہاری فلاح ہے۔ اس آیت میں اگر غور کیا جائے تو فتنہ انکار سنت کی بے خونی کے لیے مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ سورہ حشر آیت نمبر 8۔ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئک هم الصادقون۔ ترجمہ: نیز وہ مال نادار مہاجرین کے لیے ہے جنہیں جبرن نکال دیا گیا تھا ان کے گھروں سے اور جائیدادوں سے۔ یہ نیک بخت تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا اور ہر وقت مدد کرتے رہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، یہی راست باز لوگ ہیں۔ سورہ حشر آیت نمبر 8 کی تفسیر۔ علامہ زمخشری کے نزدیک للفقراء المہاجرین بدل ہے اور لذی القربى مبدل منہ ہے، اور امام شافعی کے نزدیک مبدل منہ الیتامى والمساکین وابن السبیل ہے، ذی القربى مبدل منہ میں داخل نہیں۔ علماء نے اس پر بحث کی ہے کہ کیا مہاجرین کے استحقاق کے لیے فقیر ہونا شرط ہے یا نہیں۔ اکثر علماء کا یہی فیصلہ ہے کہ شرط نہیں بلکہ بیان حال کے لیے یہ قید بڑھا دی گئی ہے۔ علامہ پانی پتی نے یہ مسئلہ بڑی تفصیل سے لکھا ہے، فرماتے ہیں یعنی میرے نزدیک استحقاق کے لیے فقیر ہونا شرط نہیں، کیونکہ اس وقت مہاجرین کی غالب اکثریت فقیر تھی، اس لیے بیان واقعہ کے لیے یہ قید ذکر کر دی۔ اپنے اس موقف کی دلیل پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں، میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ مال فے تمام مسلمانوں کے لیے ہے، غنی اور فقیر کی کوئی تخصیص نہیں، سب کے مسالے میں اسے خرچ کیا جائے گا۔ وہ لوگ جنہیں اسلام لانے کے جرم میں طرح طرح کی اذیتیں دے کر گھروں سے نکل جانے پر مجبور کیا گیا تھا، ان کا وقت بڑی اسرت سے گزر رہا تھا، ان کی مستقل آباد کاری کا ابھی انتظام نہ ہو سکا تھا۔ جب بنی نذیر کے اموال و املاک اللہ تعالیٰ نے
اپنے نبی کریم کو عطا فرمائے تو ان لوگوں کو بھی ان کا مستحق قرار دیا گیا۔ اس طرح پہلی دفعہ ان لوگوں کی مستقل آباد کاری کے لیے اہتمام کیا گیا۔ سورہ حشر آیت نمبر 9۔ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ ترجمہ: اور اس مال میں ان کا بھی حق ہے جو دار ہجرت میں مقیم ہیں اور ایمان میں ثابت قدم ہیں، مہاجرین کی آمد سے پہلے محبت کرتے ہیں ان سے جو ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں اور نہیں پاتے اپنے سینوں میں کوئی خلش اس چیز کے بارے میں جو مہاجرین کو دے دی جائے، اور ترجیح دیتے ہیں انہیں اپنے آپ پر اگرچہ خود انہیں اس چیز کی شدید حاجت ہو۔ اور جس کو بچا لیا گیا اپنے نفس کی حرص سے تو وہی لوگ بامراد ہیں۔ سورہ حشر آیت نمبر 9 کی تفسیر۔ یہ معطوف ہے اور اس کا معطوف علیہ للفقراء المہاجرین ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اموال فے کے حقدار صرف مہاجرین ہی نہیں بلکہ یہ لوگ بھی ہیں جن کا ذکر اس آیت میں کیا جا رہا ہے، اور یہ انصار ہیں جنہوں نے اسلام کی مدد اس انداز سے کی کہ ان کا نام ہی انصار یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار پڑ گیا۔ قیامت تک وہ اسی نام سے یاد کیے جائیں گے۔ اس پاک گروہ کا ذکر مولا کریم نے جس محبت بھرے انداز سے کیا ہے وہ آپ کی خصوصی توجہ کا مستحق ہے۔ مدینے کے مسلمان یا انصار کے الفاظ سے ان کا ذکر شروع نہیں فرمایا بلکہ ارشاد ہے والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم۔ تبوا کہتے ہیں نازلہ و اقامہ، کہیں اترنا اور وہاں اقامت گزین ہو جانا۔ دار سے مراد دار الاسلام مدینہ طیبہ ہے، یعنی جو لوگ مہاجرین کی آمد سے پہلے یہاں آباد تھے۔ والایمان ایک دوسرے فعل کا مفعول ہے، معنی یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو یہاں مقیم ہیں اور ایمان میں مخلص ہیں۔ عربی زبان میں ایسا بکثرت ہوتا رہتا ہے کہ دو چیزوں سے پہلے ایک فعل ذکر کر دیا جاتا ہے جس کا تعلق ان دو میں سے ایک چیز کے ساتھ ہوتا ہے، اور دوسری چیز کے لیے مناسب حال فعل مقدر مان لیا جاتا ہے، جیسے الفتها طبنا وماء باردا، میں نے اس کو چارہ ڈالا، بھوسا اور ٹھنڈا پانی۔ بھوسا تو الفتها کا مفعول بن سکتا ہے، لیکن ٹھنڈا پانی چارہ تو نہیں کہ کھلایا جائے، اس کے لیے تو پلانے کا فعل ہونا چاہیے، اس لیے کہتے ہیں کہ اصل یوں ہے میں نے اسے بھوسا کھلایا اور ٹھنڈا پانی پلایا۔ اسی طرح عرب کہتے ہیں کہ وہ تلوار اور نیزہ حمائل کیے ہوئے میدان جنگ میں گیا۔ تلوار تو حمائل کی جاتی ہے لیکن نیزہ تو گلے میں نہیں لٹکایا جا سکتا، وہ کاندھے پر رکھا جاتا ہے یا ہاتھ میں پکڑا جاتا ہے، اس لیے اصل عبارت یوں ہوگی متقلدن سیفا و واضعا رمحا۔ علامہ ابن منظور نے اس کی ایک بڑی پرلطف توجیہ کی ہے، لکھتے ہیں جعل الایمان محل لہم، یعنی ایمان کو بھی ان کے لیے ٹھہرنے کی جگہ بنایا گیا۔ جس طرح کوئی شخص اپنے مکان میں رہائش اختیار کرتا ہے اسی طرح ان اللہ کے بندوں نے ایمان کو اپنا مسکن بنا لیا ہے اور انہوں نے اس میں پکے ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ اس صورت میں الایمان فعل مذکور کا ہی مفعول ہوگا۔ علامہ ابو حیان اندلسی نے ایک اور توجیہ ابن عطیہ سے نقل کی ہے کہ واو یہاں معیت کے معنی میں ہے۔ آیت کا معنی یہ ہے یعنی وہ مدینہ طیبہ میں رہائش پذیر ہیں اور ایمان کی شمع روشن کیے ہوئے ہیں۔ ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے ایمان میں ان کی پختگی اور خلوص کا ذکر فرما دیا۔ من قبلہم کا تعلق تبوؤ سے ہے، یعنی مہاجرین کے آنے سے پہلے انصار مدینے میں رہائش پذیر تھے۔ ان کی دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کر آنے والے مہاجرین سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ان کی محبت کا عملی ثبوت ان کے ہر اقدام سے ملتا ہے۔ جب لٹے پٹے خانماں برباد مہاجر وہاں پہنچے تو انصار نے اپنے گھروں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔
اپنی زمینوں اور باغات میں ان کو حصہ دار بنایا جن کی ایک سے زائد بیویاں تھیں۔ انہوں نے یہ پیشکش بھی کی کہ اگر وہ چاہیں تو اپنی بیویوں کو بھی طلاق دے دیں تاکہ عدت گزارنے کے بعد مہاجر ان سے نکاح کر سکیں۔ ایسی قلبی محبت اور اخلاص کی مثال دنیا کی تاریخ میں کوئی قوم پیش نہیں کر سکتی۔ یہ صرف غلامان محبوب رب العالمین کی ہی خصوصیت ہے۔ مہاجرین کے ساتھ ساتھ انصار کی محبت اور خلوص کی ایک روشن دلیل پیش کی جا رہی ہے۔ پہلے آپ ذرا لفظی ترجمہ سمجھ لیجئے۔ فرمایا کہ وہ اپنے دلوں میں حاجت ہی نہیں پاتے جو مہاجرین کو دیا گیا۔ لفظ حاجت کی تشریح کرتے ہوئے علامہ قرطبی لکھتے ہیں، یعنی اموال فے جو مہاجرین میں تقسیم کر دیے گئے، انصار اپنے دلوں میں ان کی حاجت ہی محسوس نہیں کرتے، گویا یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن کی انہیں ضرورت ہی نہیں، ان کے حصول کی ان کے دلوں میں خواہش ہی نہیں۔ استغنا کا یہ کتنا اونچا مقام ہے۔ علامہ راغب کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کی حاجت کا معنی یہ ہے کہ اس سے محبت بھی ہو اور اس کی ضرورت بھی ہو۔ وکیل الحاج جو ایک قسم کا کانٹا ہے جسے حاج کہتے ہیں، یعنی اس تقسیم سے ان کے دلوں میں قطعاً کوئی خلش پیدا نہیں ہوتی، نہ وہ اس سے کانٹے کی چبھن محسوس کرتے ہیں۔ جب بنی نذیر کے اموال حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قبضہ و تصرف میں آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت بن قیس بن شماس کو یاد فرمایا، انہیں حکم دیا کہ اپنی قوم کو بلا لائیں۔ انہوں نے عرض کی، اپنے قبیلہ خزرج کے لوگوں کو بلا لاؤں یا سب انصار کو؟ فرمایا سب کو۔ جب اوس و خزرج حاضر ہو گئے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر انصار کی ان قربانیوں کا ذکر فرمایا جو انہوں نے مہاجرین کے لیے دیں، پھر فرمایا اگر تم چاہو تو تمہارے اموال اور فے کے اموال سب یکجا کر دیے جائیں، پھر ان سب کو مہاجرین و انصار میں تقسیم کر دیا جائے، اور اگر تمہاری مرضی ہو تو تمہارے مکانات اور زمینیں جو تم نے مہاجرین کو دے رکھی ہیں وہ تمہیں واپس کر دی جائیں، اور بنی نذیر کے اموال مہاجرین میں تقسیم کر دیے جائیں۔ اللہ اللہ، کیا روح پرور منظر ہوگا، کیسا نور برس رہا ہوگا اس محفل پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر سعد بن زرارہ اور سعد بن معاذ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بل تقسمہ بین المہاجرین ویکونوا فی دورنا کما کانوا، یا رسول اللہ ہمارے مال ان کے پاس ہی رہنے دیجئے اور بنی نذیر کے سب اموال بھی ہمارے مہاجر بھائیوں میں تقسیم فرما دیجئے۔ سب انصار نے ان کی تائید کرتے ہوئے عرض کی، ردینا وسلمنا، یا رسول اللہ ہمیں یہ تجویز منظور ہے، ہم اس پر خوش ہیں۔ اس ایثار کو دیکھ کر اللہ کے محبوب کا دل خوش ہو گیا، زبان اقدس سے دعا فرمائی، اللہم ارحم الانصار، الہی دین کے ان بے لوث مددگاروں پر اپنی خصوصی رحمت فرما۔ چنانچہ انصار کے مشورے سے یہ تمام اموال مہاجرین میں تقسیم کر دیے گئے۔ انصار میں سے صرف 3 آدمیوں کو جو بہت نادار تھے حصہ ملا، ابو دجانہ، سہیل بن حنیف، ان کے علاوہ مشہور یہودی سردار ابن ابی الحقیق کی تلوار حضرت سعد بن معاذ کو عطا فرمائی گئی۔ یہ کمال استغنا، یہ شان بے نیازی، غلامان حبیب کبریا علیہ اجمل الصلاۃ و اطیب الثنا کا ہی حصہ ہے۔ جمال یار نے جن کے دلوں اور آنکھوں سب کو سیراب کر دیا تھا۔ ان کے کمال استغنا کی توصیف اسی پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ ارشاد ہوتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یہ نہیں کہ مالی طور پر وہ بڑے تونگر تھے، ہر چیز کی ان کے پاس بہتات تھی، اس لیے وہ اموال کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ در حقیقت وہ خود ضرورت مند تھے، ان کی مالی حالت بھی قابل رحم تھی، لیکن وہ اپنی ضرورت پر اپنے مہاجر بھائیوں کی ضرورت کو ترجیح دیتے تھے۔ حضور نے اپنی نگاہ کرم سے سارے اسلامی معاشرے کو ہی اس رنگ میں رنگ دیا تھا۔ ایک روز ایک شخص بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا، عرض کیا سخت بھوکا ہوں۔ حضور نے ازواج مطہرات سے پوچھا، وہاں پانی کے سوا کچھ نہ تھا؟ صحابہ کو فرمایا، کوئی ہے جو آج رات اس کی میزبانی کرے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ انصار میں سے ایک آدمی اٹھا، عرض کی یہ سعادت میں حاصل کروں گا، اور اس نوبارد کو اپنے گھر لے گیا۔ اپنی بیوی سے کہا، یہ اللہ تعالیٰ کے رسول کا مہمان ہے، اس کی خدمت میں بخل نہ کرنا۔ اس نے کہا، باخدا میرے پاس تو بچوں کے کھانے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ انصاری نے کہا، بچوں کو بہلا کر سلا دینا، جب ہم کھانا کھانے بیٹھیں تو دیا بجھا دینا، آج رات ہم بھوکے گزاریں گے۔
جب کھانا تیار ہوا تو بچوں کو سلا دیا گیا۔ وہ نیک خاتون دیے کو درست کرنے کے بہانے اٹھی اور دیا بجھا دیا۔ ایک ہی دسترخوان پر سب بیٹھ گئے۔ میاں بیوی اس طرح ظاہر کرتے رہے کہ وہ کھا رہے ہیں، مہمان کو احساس ہی نہ ہونے دیا کہ انہوں نے کھانا نہیں کھایا۔ رات بھوکے گزاری۔ صبح بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقد اعجب اللہ او ضحک من فلان و فلانۃ، فلاں شخص اور اس کی زوجہ نے جو کام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بہت پسند کیا ہے، یا فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر ہنسے ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ کسی آدمی نے بکری کا سرا ایک صحابی کو بطور تحفہ بھیجا۔ انہوں نے خیال کیا کہ میرے فلاں بھائی کا چھوٹا چھوٹا بال بچہ ہے، اس کو مجھ سے زیادہ اس کی ضرورت ہے، چنانچہ اس کی طرف وہ سرا بھیج دیا۔ اس نے تیسرے کے پاس، تیسرے نے چوتھے کے پاس، یہاں تک کہ 9 گھروں سے پھر کر پہلے آدمی کے پاس واپس پہنچ گیا۔ جنگ یرموک میں جب اسلام کو فتح ہوئی تو لوگ زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے میدان جنگ میں مشکیزیں لے کر پہنچ گئے۔ ایک جگہ اکرما، کون اکرما؟ ابو جہل کا بیٹا اکرما زخموں سے چور پڑا تھا۔ پانی پلانے کے لیے پیالہ آگے بڑھایا گیا تو پاس سے العطش العطش کی آواز آئی۔ اکرما نے اشارہ کیا، مجھے رہنے دو، میرے بھائی کے پاس جاؤ۔ اس کے پاس گئے تو کسی اور نے العطش کی صدا بلند کی۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑو اور اسے پلاؤ۔ پانی پلانے والا وہاں پہنچا تو وہ جام شہادت سے اپنی پیاس بجھا چکا تھا، اور اسی طرح دوسرا، اور جب اکرما کے پاس آیا تو وہ بھی جنت الفردوس کو سدھار چکے تھے۔ یہ قرآنی تعلیمات کا اعجاز تھا اور حضور کی نگاہ کرم کا فیض تھا۔ الشح یعنی شح کا معنی بخل ہے۔ بعض نے کہا بخل اور ہرس کے مجموعے کو شح کہتے ہیں، بعض نے کہا مال میں کنجوسی کو بخل کہتے ہیں، مال اور کوئی نیک کام کرنے میں کنجوسی کو شح کہتے ہیں۔ آخر میں ایک اصولی بات بتا دی کہ جس کو شح سے بچا لیا گیا وہی فلاح پانے والا ہے۔ حضرت جابر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ حضور نے فرمایا، ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن تہ در تہ اندھیروں کی صورت میں نمودار ہوگا، اور شح سے بچو کیونکہ تم سے پہلے جو قومیں تھیں ان کو اسی بخل نے ہلاک کر دیا۔ ایک دوسری حدیث پاک میں ہے، یعنی شح سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ اس نے جو تم سے پہلے تھے ان کو ہلاک کر دیا۔ وہ اس طرح کہ جب بخل نے ان کو ظلم کرنے کا حکم دیا تو وہ ظلم کرنے لگے، جب انہیں فسق و فجور کا حکم دیا تو وہ اس کا ارتکاب کرنے لگے، اور جب انہیں قطع رحمی کا حکم دیا تو انہوں نے قطع رحمی اختیار کر لی۔ آخر میں ایک اور حدیث پاک بھی سن لیجئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے زکوٰۃ ادا کی، مہمان کی ضیافت کی، ناگہانی مصیبت میں کسی کی امداد کی، اس نے شح سے رہائی حاصل کر لی۔ قرآن کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو شح سے بچ جائے، کیونکہ انسان کا از خود اس بیماری سے بچنا بہت مشکل ہے۔ فرمایا جس کو شح سے بچا لیا گیا، یعنی جس پر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور اس مذموم خصلت سے بچا لیا، وہی بچ سکتا ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 10۔ والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ترجمہ، اور اس مال میں ان کا بھی حق ہے جو ان کے بعد آئے، جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں بھی بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے، اور نہ پیدا کر ہمارے دلوں میں بغض اہل ایمان کے لیے، اے ہمارے رب بے شک تو رؤوف رحیم ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 10 کی تفسیر۔ اس کا عطف للفقراء المہاجرین پر ہے۔ اس آیت سے بتا دیا کہ اموال فیع میں مہاجرین و انصار کے علاوہ یہ لوگ بھی حقدار ہیں، یہ وہ مسلمان ہیں جو قیامت تک آئیں گے۔ یہ آیتیں اسلامی بیت المال کی آمدن کے ذرائع، ان کی حیثیت اور ان کے مصارف متعین کرنے میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، اس لیے ہم ذرا تفصیل سے بحث کریں گے۔
حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں عظیم الشان فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسریٰ اور کیسر کے خزانوں کے بارے میں جو بشارتیں دی تھیں وہ عملی صورت میں نمودار ہونے لگیں۔ اس وقت ان وسیع و عریض اراضی کی تقسیم کا سوال پیدا ہوا۔ بعض صحابہ کبار جن میں عبد الرحمن بن عوف، زبیر اور بلال رضی اللہ عنہم پیش تھے، انہوں نے امیر المومنین سے مطالبہ کیا کہ ان اراضی کو ان کے کسانوں سمیت خمس نکالنے کے بعد مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے۔ فاروق اعظم کو یہ رائے پسند نہ آئی۔ آپ نے حضرت سیدنا علی سے مشورہ کیا۔ انہوں نے یہ رائے دی کہ زمینوں کو ان کے کاشتکاروں سمیت رہنے دیجیے تاکہ عام مسلمانوں کے لیے آمدنی کا ذریعہ بنی رہیں۔ حضرت معاذ بن جبل کی رائے یہ تھی کہ ان اراضی کو تقسیم نہ کیا جائے، ورنہ یہ وسیع و عریض زرعی زمینیں ان چند فاتحین کی اولاد میں محصور ہو کر رہ جائیں گی، عام مسلمانوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کا بندوبست پھر کیسے ہو سکے گا؟ چنانچہ امیر المؤمنین نے مجلس شورا طلب کی اور اس کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا۔ یہ بحث 2-3 دن تک جاری رہی۔ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت ابن عمر اور دیگر حضرات حضرت عمر سے متفق تھے، لیکن دوسرے لوگ ابھی مطمئن نہ تھے۔ ایک رات امیر المؤمنین اسی مسئلے میں غور و فکر کر رہے تھے کہ آپ کے خیال میں سورہ حشر کی یہ آیتیں آ گئیں۔ صبح جب شورا کا اجلاس شروع ہوا تو آپ اٹھے اور آپ نے فرمایا، مجھے کتاب اللہ سے دلیل مل گئی ہے جو اس بارے میں فیصلہ کن ہے۔ پھر آپ نے یہی آیات ما افاء اللہ سے ربنا انک رؤوف الرحیم تک تلاوت کی اور ان سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ان املاک میں صرف اس زمانے کے لوگوں کا ہی حصہ نہیں بلکہ بعد میں آنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ شریک کیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان مفتوحہ اراضی کو فاتحین میں تقسیم کر دیں اور بعد میں آنے والوں کے لیے کچھ نہ چھوڑیں؟ نیز آپ نے آیت کے اس جملے سے بھی استدلال کیا کئی لا یکونا دولتن، اگر انہیں تقسیم کر دیا گیا تو پھر یہ اموال دولت مندوں کے ایک طبقے میں ہی چکر لگاتے رہیں گے۔ آپ کی یہ تقریر سن کر تقسیم کا مطالبہ کرنے والے اپنے مطالبے سے دستبردار ہو گئے اور اسی پر امت کا اجماع ہو گیا۔ امیر المومنین نے حضرت عثمان بن حنیف اور حذیفہ بن یمان کو زمین کی پیمائش اور درجہ بندی کے لیے روانہ کیا اور ان کی رپورٹ کے مطابق ان اراضی پر خراج مقرر کیا گیا۔ حیرت ہوتی ہے کہ یہ لوگ اگرچہ حجاز کے صحرائی باشندے تھے جہاں اس قسم کی اراضی کا فقدان ہے، لیکن انہوں نے سواد عراق کی اراضی کی جو درجہ بندی کی وہ اس قدر درست ثابت ہوئی کہ عرصہ دراز تک نظر ثانی کی ضرورت ہی نہ رہی۔ صحرا نشینوں کو یہ فہم کہاں سے نصیب ہوا کہ وہ مزروعہ اراضی کی اس طرح درجہ بندی کر سکیں جو وہاں کے ماہرین زراعت سے بھی ممکن نہ تھی؟ اس کے بغیر اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ سب نگاہ نبوت کا فیضان تھا۔ کسی کو جرنیل بنا دیا، کسی کو مالیات کا ماہر بنا دیا، کسی کو اراضی کی حیثیت متعین کرنے کی استعداد بخش دی۔ بے ساختہ یہ کہنا پڑتا ہے حسن کی تیرے خیرات سب کو ملی، پھول کو رنگ و بو، سروں کو بانک پن۔ حضرت فخر الدین سیالوی۔ ابو بکر جساس لکھتے ہیں، یعنی اس سے معلوم ہو گیا کہ زمین اور اس پر کھیتی باڑی کرنے والے کاشتکار مجاہدین میں تقسیم نہیں کیے جائیں گے۔ عہد نبوت میں اس قسم کی اراضی کے بارے میں جو رویہ اختیار کیا گیا اس کے بارے میں جساس لکھتے ہیں، اس آیت پر اجماع امت اور سنت سے یہ نتیجہ نکلا کہ اراضی کی تقسیم کا مسئلہ امام وقت کی ثوابدید پر موقوف ہے، چاہے تو پہلے مالکان کے قبضے میں ہی رہنے دے اور ان پر خراج عائد کر دے۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ زمین کی تقسیم کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، یعنی امام مالک کہتے ہیں کہ امام کو حق پہنچتا ہے کہ ان اراضی کو مسلمانوں کے عام مفادات کے لیے وقف کر دے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ امام کو اختیار حاصل ہے کہ چاہے انہیں تقسیم کر دے اور چاہے تو مسلمانوں کے مفادات کے لیے وقف کر دے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ مجاہدین کی خوشنودی کے بغیر امام از خود ان اراضی کو وقف نہیں کر سکتا۔ لیکن خیبر و مکہ کی اراضی کے بارے میں حضور کا عمل اور عہد فاروقی میں تمام صحابہ کا اجماع احناف کے مسلک کی تائید کرتا ہے۔
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ایک قول بڑا جامع ہے جس میں آپ نے ہر قسم کے اموال کے مصارف کا ذکر فرما دیا ہے۔ آپ نے یہ آیت پڑھی انما الصدقات للفقراء تا علیم حکیم، فرمایا اموال صدقہ کے مصرف یہ لوگ ہیں۔ پھر یہ آیت تلاوت کی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ تا ابن السبیل، فرمایا مال غنیمت کے حقدار یہ لوگ ہیں۔ پھر یہ آیت تلاوت کی ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری تا والذین جاءوا من بعدہم، فرمایا اس آیت نے تمام مسلمانوں کو گھیر لیا ہے۔ اگر میں زندہ رہا تو آئندہ سال ہر چرواہے کو اس کا حصہ وہاں پہنچے گا جہاں وہ اپنے ڈنگر چرا رہا ہے، یہ حصہ لینے میں اس کو کوئی مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس بحث کے آخر میں علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ وہ اموال جن میں ائمہ اور احکام کو تصرف و مداخلت کا حق ہے ان کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، جو اموال مسلمانوں کے دلوں اور ان کے اموال کو پاک کرنے کے لیے ان سے لیے جائیں، جیسے زکوٰۃ، صدقات وغیرہ۔ نمبر 2، وہ اموال جو کفار سے لڑائی کے بعد مسلمانوں کو حاصل ہوں، انہیں غنائم کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، اموال فے جو جنگ اور لشکر کشی کے بغیر مسلمانوں کو حاصل ہوں، ان میں یہ اموال بھی شامل ہیں۔ نمبر 1، صلح سے جو سامان، مکانات اور اراضی کفار چھوڑ کر چلے جائیں، جیسے اموال بنی نذیر۔ نمبر 2، جزیہ جو اسلامی ریاست کی غیر مسلم رعایا پر لگایا جاتا ہے اور اس کے ادا کرنے کے بعد وہ جنگی خدمات سے مستثنی قرار دے دیے جاتے ہیں۔ نمبر 3، خراج جو مفتوحہ اراضی پر لگایا جاتا ہے۔ نمبر 4، وہ کسٹم ڈیوٹی جو کافر تاجروں سے لی جاتی ہے جب وہ اسلامی ریاست میں داخل ہوتے ہیں۔ نمبر 5، وہ مال و جائیداد جنہیں چھوڑ کر مشرکین بھاگ جائیں۔ نمبر 6، وہ اموال جن کے کافر مالک مر جائیں اور اپنے پیچھے کوئی وارث چھوڑ کر نہ جائیں۔ علامہ کاشانی نے چند اموال کا اور اضافہ کیا ہے۔ نمبر 7، زر فدیہ جو کسی علاقے کے لوگوں نے جنگ کے بغیر ہی مسلمانوں سے امان حاصل کرنے کے لیے ادا کرنا قبول کر لیا ہو۔ نمبر 8، وہ اراضی جو کسی کے قبضے میں نہ تھی۔ نمبر 9، سابق حکمران خاندانوں کی جاگیریں۔ نمبر 10، سابق حکومتوں کی املاک۔ نمبر 11، بنی تغلب کی زکوٰۃ۔ ان اموال کے مصرف کے بارے میں امام ابو حنیفہ، امام احمد، امام مالک کی رائے یہ ہے، یعنی ان اموال کا خمس نہیں نکالا جائے گا بلکہ تمام کے تمام عام مسلمانوں کی بہبود کے لیے خرچ کیے جائیں گے، جس طرح سرحدوں کی حفاظت، پلوں کی تعمیر، قاضیوں، دیگر ملازمین اور ان کے ماتحتوں وغیرہ کی تنخواہیں۔ یہ بعد میں آنے والے جنہیں اموال فے کا حقدار بنایا گیا ہے، ان کے حصول میں ان کا کوئی عمل دخل نہ تھا۔ یہ مہاجرین اور انصار کی قربانیوں کا پھل کھا رہے ہیں، اس لیے ان کا فرض ہے کہ ان کو اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انسان کی بدبختی ہے کہ اپنی زندگی ان پاک ہستیوں کی غیبت میں ضائع کر دے جن کی تعریف و توصیف سے قرآن بھرا ہوا ہے۔ حضرت عامر بن شرحبیل کا یہ قول بڑا عبرت آموز ہے۔ کہتے ہیں کہ رافضی یہود و نصارہ سے بھی ایک قدم آگے ہیں۔ اگر یہود سے پوچھا جائے کہ تمہاری ملت میں سب سے افضل کون ہے تو وہ جواب دیں گے اصحاب موسیٰ۔ عیسائیوں سے یہی سوال پوچھا جائے تو وہ کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری۔ لیکن اگر رافضیوں سے پوچھا جائے کہ تمہاری ملت سے بدترین لوگ کون ہیں تو یہ بدبخت کہیں گے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا ہے کہ ان کے لیے دعائیں مانگو، اپنے دلوں کو سابقہ مسلمانوں کے بغض سے پاک رکھو، لیکن رافضیوں کی زندگی کا مدعا یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ان نفوس زکیہ کے بارے میں نفرت و عناد پیدا کریں جنہوں نے اپنا سب کچھ اسلام کے نام پر قربان کر دیا تھا۔ استغفر اللہ العظیم۔ اس آیت سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ پچھلوں کو پہلوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اس سے ان کے گناہ بخشے جاتے ہیں اور ان کے مدارج بلند ہوتے ہیں۔ یہاں پر 28ویں پارے کا 4تھا رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر 28ویں پارے کا پہلا پاؤ مکمل ہوا۔